ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں بھائی. وہ سیاسی جماعت جیسے ہی آج کھڑی ہو جائے گی یعنی کہ خلافت اور خلافت کا نظام، ہم اس کے سب سے بڑے اللہ کے فضل و کرم سے سپورٹرز میں سے ہوں گے. باقی کسی جمہوری سیاسی پارٹی کے جو ہے وہ یعنی کہ مطلب ہم سپورٹ نہیں کرتے. ہاں ہمارا جو اہل حدیث بھائی کوئی بھی ہوگا، وہ کوئی بھی نقطہ نظر کیوں نہ رکھتا ہوگا، لیکن ہمارا اہل حدیث بھائی ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں. وہ ہمارا بھائی ہے. ان کے اس نظریات سے اختلاف ہمارا وہ علمی اختلاف ہوتا ہے، وہ ایک جماعتی اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی ان اختلافات کی وجہ سے اپنے کسی اہل حدیث بھائی یا کسی اور دیگر مسلمان بھائی سے اللہ واسطے کی دشمنی اور بیر نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھا کریں. اگر ہمارا کوئی اہل حدیث بھائی مثال پی ٹی آئی کا حامی ہے، یا وہ مسلم لیگ نون کا حامی ہے، یا وہ کسی اور سیاسی پارٹی کا حامی ہے، اور وہ بات کو سننے سمجھنے والا ہے، ٹھیک ہے، دین کا خدمت گزار بھی ہے، تو صرف اس بنیاد کے اوپر ہم اس سے جو نا وہ اختلاف نہیں کریں گے کہ جی وہ چونکہ اس سیاسی پارٹی ایسی سیاسی پارٹی کا ماننے والا ہے تو جی ہماری والی سیاسی پارٹی کو نہیں مانتے. غلط طریقہ کار ہے. آپ کبھی اپنی ان سیاسی پارٹیوں کے عمائدین کو دیکھیں نا، کیسے ایک دوسرے سے باہم شیر و شکر ہو رہے ہوتے ہیں جب یہ پارلیمنٹ میں ملتے ہیں، جب یہ میٹنگز میں ملتے ہیں، جب یہ پارٹیز میں ملتے ہیں، یا جب ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے منسٹرز خریدے جا رہے ہوتے ہیں، تو جب بک کے ایک دوسرے میں جا رہے ہوتے ہیں. ایک زمانہ پہلے نون لیگ کے جو پی ٹی آئی میں گئے اور پی ٹی آئی کے نون لیگ میں گئے، تو یاد رکھیں اس بات کو، یہ باہم ایک دوسرے سے اپنے مفاد کی خاطر ایک ہو جاتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو ہے دست و گریباں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کسی بھی سیاسی پارٹی سے وہ جو ہے نا کہ للہیت والی محبت وہ نہیں ہونی چاہیے. محبت صرف اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ہونی چاہیے، اور جو سیاسی نظام ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، سیارے سے خلافت کو سپورٹ کرنی چاہیے. ہمارا یہ دیکھو، اب آپ کو آج میں ایک نقطے کی بات بتاؤں. مرزا جیسے لوگوں کو کھڑا اس لیے کیا گیا کہ پہلے ہمیں خلافت سے متنفر کیا جائے، پھر جمہوری ڈھکوسلوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا کہ جی جب ہمیں ایک مرتبہ خلافت سے متاثر ہو جائے، یعنی کہ ہمیں ہو جائے مسئلہ نہیں یار پہلے ہی زمانے میں خلافت تو فیل ہو گئی. اب اس کے بعد جب جمہوریت کا چورن ہمیں کھلایا جائے، جمہوریت کے پاپے چائے میں بھگو کے ہمیں کھلایا جائے، تو ہم جمہوریت کو قبول کر لیں اس بات کے اوپر کہ چونکہ خلافت کا تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، لہٰذا جی چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہم جمہوریت کو اختیار کر لیتے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. خلافت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور خلافت والی جماعت یعنی صحابہ کی جماعت کو ماننا چاہیے. مرزا طلال بھائی نے سوال کیا، دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میرے بھائی، جس طریقے سے آپ توحید کی، سنت والی نماز کی، حلال و حرام کے مسائل کی، اور اسراف کی اور دیگر چیزوں کی آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو، اس لیے خلافت شرعی نظام کے حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی شروع کریں. جس طریقے سے لبرل اور ملحد ٹولے نے لوگوں کی ذہن سازی جمہوریت کے حوالے سے کی، بالکل اسی طریقے سے آپ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے نفاذ کے لیے لوگوں کی یعنی باقاعدہ ذہن سازی کریں. یاد رکھیں، اسلام کسی بھی قسم کے خونی انقلاب کا قائل نہیں ہے. مسلمان ایک دوسرے پر کسی بھی صورت میں ہتھیار نہیں نکال سکتے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے. اس لیے کسی بھی خونی انقلاب کا حصہ کبھی بھی مت بنیے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، مجھ سے تم تک ایک آیت بھی پہنچی ہو دوسروں تک پہنچاؤ. تو ان آیات کے اندر ایک آیت یعنی کہ خلافت کے نظام کے حوالے سے بھی اتر رکھی ہے نا. تو جو خلافت کے نظام کے لیے انی جاعلک للناس اماما، تو وہ جو لوگوں کا امام اللہ بنائے گا وہ لوگوں کی دعوت و اصلاح کے ذریعے بنائے گا نا. دعوت کا کام کرنا چاہیے، دعوت کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے.